یہ مت کہیے کہ 1,00,000 آدمی مر گئے، بلکہ یہ کہیے کہ ایک آدمی مرا ہے اور 1,00,000 بار مرا ہے۔ سامعین، اس طرح کی باتیں ایک عجیب فنکار کرتا تھا۔ آج ہم آپ کو لے چلیں گے اسی فنکار کی دنیا میں جو آئینہ دکھاتا ہی نہیں تھا بلکہ پیٹ چیر کر سچائی باہر نکال دیتا تھا۔ کون ہے آخر وہ فنکار؟ یہ سوال آپ کے لیے۔ اس پراسرار سوال کے ساتھ آکاشوانی کے لکھنؤ مرکز سے آج کا اردو پروگرام لے کر حاضر ہے آپ کا میزبان شمس العارفین۔ سلام قبول فرمائیں۔ سامعین، یہ کہانی ہے ایک ایسے افسانہ نگار کی جو اپنے قلم سے صداقت پر مبنی شمع روشن کرتا تھا، لیکن عوام کو وہ خوفناک شعلہ نظر آتا تھا کیونکہ دنیا اس حقیقت کو چھپانا چاہتی تھی۔ سامعین، اب آپ کے صبر کا مزید امتحان نہ لیتے ہوئے ہم اس ادیب کا ذکر کر رہے ہیں جسے دنیا سعادت حسن منٹو کے نام سے جانتی ہے۔ کہتے ہیں منٹو کو پڑھنا آسان ہے، سمجھنا مشکل اور محسوس کرنا تو اور بڑا امتحان ہے۔ منٹو کی تخلیقات سماج کو آئینہ دکھاتی ہیں اور آئینے میں وہی دکھتا ہے جو حقیقت پر مبنی ہو، جسے دنیا جانتی تو ہے پر سمجھنا نہیں چاہتی، اور اسی حقیقت کو منٹو نے برہنہ کر سماج کے منہ پر دے مارا۔ سامعین، منٹو کا قلم کاٹدار بھی تھا اور نرم بھی۔ ممبئی کی چمکتی فلمی دنیا ہو یا لاہور کی تنگ گلیاں، اس کی تحریریں ہر مقام پر سچ بولتی ہیں۔ سامعین، سعادت حسن منٹو 11 مئی 1912 کو لدھیانہ کے ایک کشمیری خاندان میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد وقت کے جج تھے۔ منٹو بچپن سے ہی خودسر، حساس اور باغی طبیعت کے حامل تھے۔ منٹو کا ادبی سفر غالباً 1930 کی دہائی میں شروع ہوا۔ جلد ہی منٹو آل انڈیا ریڈیو سے وابستہ ہو گئے۔ منٹو نے فلمی دنیا میں بطور کہانی نویس اور مکالمہ نگار کی حیثیت سے کام کیا۔ 1947 کی تقسیم ہند منٹو کی زندگی کا سب سے بڑا موڑ ثابت ہوا اور افسردگی کے ساتھ وہ لاہور چلے گئے، جہاں انہیں غربت، تنہائی اور معاشرتی نکتہ چینی کا سامنا کرنا پڑا۔ تقسیم کا کردار ان کی تحریروں میں شدت کے ساتھ ملتا ہے۔ سامعین، منٹو اپنے آپ میں ایک دنیا ہے جس پر طویل گفتگو کی جا سکتی۔ سامعین، آج منٹو کی یوم پیدائش ہے، لہٰذا ہم نے آج اپنے اردو پروگرام میں خصوصی اوبی پروگرام رکھا ہے جس کا عنوان ہے سعادت حسن منٹو کی ادبی خدمات۔ اس موضوع پر تاثرات پیش کرنے والی 4 اہم شخصیات ہیں۔ سامعین، آئیے ہم سب سے پہلے سنتے ہیں محترمہ ڈاکٹر گلشن مسرت صاحبہ، اسسٹنٹ پروفیسر، کیریئر گرلز کالج۔ ابھی ہم بات کر رہے ہیں سعادت حسن منٹو کے بارے میں۔ تو پتہ ہے کہ سعادت حسن منٹو مجہد شخصیت کے مالک تھے۔ ہم منٹو کو ایک کامیاب افسانہ نگار کی حیثیت سے جانتے ہیں، لیکن منٹو نے اپنی مختصر سی زندگی میں بے شمار افسانوں کے علاوہ متعدد خاکے، ڈرامے اور مضامین بھی لکھے ہیں جو نوعیت کے اعتبار سے مختلف اور منفرد شناخت کے حامل ہیں۔ افسانہ نگاری کے بعد جس صنف ادب میں منٹو کو مقبولیت حاصل ہوئی وہ ان کی خاکہ نگاری ہے۔ منٹو نے کل 24 خاکے سپرد قلم کیے جو 2 مجموعوں پر مشتمل ہیں، مجموعہ لاؤڈ اسپیکر اور گنجے فرشتے۔ منٹو کی خاکہ نگاری کی انفرادیت کا سبب یہ بھی ہے کہ انہوں نے عام روش سے ہٹ کر خاکے لکھے، موضوع اور حیت کے اعتبار سے خاکوں میں نئے اور کامیاب تجربے بھی کیے۔ خاکہ نگاری اردو ادب میں انگریزی ادب کے توسط سے داخل ہوئی جس کے معنی ہیں پورٹریٹ یا اسکیچ۔ خاکے میں بھی افسانے ہی کی طرح آہستہ آہستہ خد و خال ابھارے جاتے ہیں جو قاری کے ذہن میں تحیر اور تجسس پیدا کرتے ہیں اور ایک ایسی شخصیت کے نین نقش، چال ڈھال، عادت و اطوار کا مکمل خاکہ پیش کیا جاتا ہے جس کو سننے یا پڑھنے بھر سے بغیر دیکھے ہی ہمارا ذہن تخیلی سطح پر ایک ایسی تصویر بنا لیتا ہے جو اس شخصیت سے مماثلت رکھتی ہے۔ منٹو کی کامیابی یہ ہے کہ منٹو نے کسی سے مروب ہو کر خاکے نہیں لکھے۔ منٹو نے خاکے ان شخصیات یا افراد پر لکھے یا ان کا انتخاب کیا اپنے خاکوں کے لیے جن سے وہ حقیقی زندگی میں ملے تھے۔ ان کی شخصیت کو پیش کرنے میں وہ کسی نقال کی طرح اس کی شخصیت کی محض ظاہری عکس نگاری پر اکتفا نہیں کرتے
بلکہ ایک ماہر نفسیات اور ماہر مصور کی مانند مذکورہ شخصیت کے ان تمام پہلوؤں کو ابھارنے کی کوشش کرتے ہیں جس سے اس شخصیت کے اندرون اور بیرون کو ظاہر کیا جا سکے اور مذکورہ شخصیت کے مزاج کا بھرپور اندازہ لگایا جا سکے۔ منٹو نے اپنے خاکوں کی تخلیق میں جس توازن اور غیر جانبداری کا ثبوت دیا ہے وہ صنف خاکہ نگاری کی جانب منٹو کی ایمانداری کا غماز ہے۔ منٹو کے خاکوں کا پہلا مجموعہ گنج فرشتے 1952 عیسوی میں شائع ہوا۔ گنج فرشتے کا عنوان بھی خود میں جاذبیت رکھتا ہے۔ منٹو جس طرح اپنے افسانوں میں انسانی فطرت کے نباز کی حیثیت سے ابھر کر سامنے آتے ہیں، یہی ان کے خاکوں کی سب سے بڑی خوبی بھی ہے۔ منٹو کا بے لاگ مشاہدہ، بے باکانہ انداز خاکے میں بیان کردہ شخصیت کو ایک اسکینر کی طرح اسکین کر لیتا ہے اور بنا کسی رنگ و روغن کے اس کے خد و خال میں بلا مداخلت اس کو ہو بہو صفحہ کرتاس پر اتار دیتا ہے۔ منٹو کہتے ہیں کہ کرداروں اور شخصیات کے لیے ان کے پاس بناؤ سنگار کا کوئی سامان موجود نہیں۔ وہ ان شخصیات کی دھلی دھلائی تصویر ہماری آنکھوں کے سامنے بنا کسی بناؤ سنگار کے پیش کر دیتے ہیں، اور اس دوران اپنے دور کی مروجہ اصولوں سے اجتناب برتتے ہوئے منٹو اس بات کا اعلان کرتے ہیں کہ یہاں جو بھی فرشتہ آیا ہے اس کا منڈن ہوا ہے۔ یہ رسم میں نے بڑے سلیقے سے ادا کی ہے۔ منٹو کا یہ رویہ خاکہ نگاری کے اعتبار سے بالکل نیا تھا، جو ان کے افسانوں کے ساتھ ساتھ ان کی خاکہ نگاری میں بھی انفرادیت کا سبب بنا۔ یہاں ہم منٹو کے چند اہم خاکوں کا مختصر ذکر کریں گے۔ ہم جانتے ہیں کہ قیام ممبئی کے دوران منٹو طویل عرصے تک فلمی دنیا سے منسلک رہے۔ جن فلمی شخصیات پر منٹو نے خاکے لکھے ان میں پری چہرہ نسیم بانو، شیام، اشوک کمار، نرگس، YH بابو راؤ پاٹل وغیرہ خاص طور پر قابل ذکر ہے۔ جن میں پری چہرہ نسیم بانو کا خاکہ منٹو کی خاکہ نگاری میں خاص اہمیت کا حامل ہے، یا یوں کہا جائے تو بیجا نہ ہوگا کہ اسی خاکے کی وجہ سے منٹو کی باقاعدہ خاکہ نگاری کا آغاز ہوا۔ نسیم بانو کے حسن سے منٹو بہت زیادہ متاثر تھے اور اسی حسن کی تاثیر نے منٹو کو خاکہ نگاری کی تحریک عطا کی۔ فلمی ہستیوں کے علاوہ منٹو نے میرا صاحب کے عنوان سے خالق پاکستان محمد علی جناح کا کامیاب خاکہ تیار کیا ہے، جو ان کے موٹر ڈرائیور حنیف آزاد کے حوالے سے لکھا گیا۔ اس کے علاوہ اختر شیرانی سے چند ملاقاتوں کے عنوان سے شیرانی کا خاکہ بھی نہایت دلچسپ انداز میں پیش کیا گیا ہے، جس میں منٹو نے شیرانی سے وقتاً فوقتاً ہونے والی چند ملاقاتوں کا ذکر کیا ہے۔ ان ملاقاتوں کے دوران منٹو نے اختر شیرانی کی شخصیت کا جو تاثر قبول کیا، اسی کے مطابق شیرانی کی زندگی کو پیش کرنے کی سعی کی ہے۔ شیرانی کے علاوہ آغا حشر کاشمیری پر مشتمل خاکہ آغا حشر کاشمیری سے 2 ملاقاتیں بھی نہایت دلچسپ خاکہ ہے۔ اس کے علاوہ اپنے زمانے کی مشہور ادیبہ اسم چغتائی پر لکھا ہوا منٹو کا خاکہ نہایت دلچسپ اور عمدہ خاکہ ہے۔ یوں تو منٹو نے ادبی شخصیات پر بہت سے خاکے لکھے، لیکن اپنے ہم عصر ادیبوں پر منٹو کا صرف ایک ہی خاکہ ہے جو کہ مشہور ادیبہ عصمت پر لکھا گیا ہے۔ منٹو نے اس خاکے کے بعد عصمت کے فن پر ایک مدافعانہ مضمون لکھ کر عصمت کے فن پر اپنے اعتراضات بھی درج کرائے ہیں۔ خاکے میں یہی تنقیدی حصہ دلچسپی کا حامل ہے جہاں منٹو کی غیر جانبداری کے جوہر کھل کر سامنے آتے ہیں۔ عصمت کے فن پر بحث کرتے ہوئے منٹو عصمت کے مشہور زمانہ یا بدنام زمانہ افسانوں پر تنقید بھی کرتے ہیں۔ خاکے میں عصمت اور منٹو کے ذاتی تعلقات کو بے حد خوبصورت انداز میں پیش کیا گیا ہے۔ منٹو کا خاکہ دونوں ادیبوں کی ذہنی قربت کا پتہ دیتا ہے۔ منٹو کے خاکوں کے مطالعے سے معلوم ہوتا ہے کہ منٹو خاکہ نگاری کے فن سے بخوبی واقف تھے۔ یہی وجہ ہے کہ انہوں نے اپنے خاکوں میں شخصیت کی خوبیوں کے ساتھ ساتھ ہمہ وقت ان کی خامیوں پر بھی گرفت قائم رکھی ہے۔ اپنی خوبیوں اور خامیوں سمیت ان کے خاکے بے باک اور بے لاگ حقیقت کی نمائندگی کرتے ہیں۔ اپنے خاکوں میں منٹو شخصیات کو نمایاں کرنے کی سعی میں مکمل طور پر کامیاب نظر آتے ہیں۔ مجموعی طور پر اگر دیکھا جائے تو منٹو کے خاکے اردو خاکہ نگاری میں ایک اہم اضافے کی حیثیت رکھتے ہیں۔ اور اب سنتے ہیں محترمہ ڈاکٹر نزہت فاطمہ صاحبہ، اسسٹنٹ پروفیسر کرامت حسین گرلز PG کالج۔ منٹو کی ادبی خدمات کے بارے میں کیا ہی کہوں۔ اردو افسانوی ادب میں منٹو کا شمار پہلی صف کے فنکاروں میں ہوتا ہے۔ جب منٹو نے اپنی ادبی زندگی کی شروعات کی، اس وقت یہ ایک نئی ادبی تحریک اس وقت کے معاشراتی نظام کے خلاف حقیقت نگاری کے حق میں تھی۔ منٹو صرف اپنے دور کے سماجی تفرقات و تضادات پر ہی نہیں
بلکہ تاریخی دور سے پہلے تضادات پر بھی منٹو ایک سچے اور بے باک فنکار تھے۔ منٹو نے اپنے افسانہ دھواں میں ابتدائی عمر کے جذبات کی ترجمانی بڑی کامیابی سے کی ہے۔ اسی طرح ٹھنڈا گوشت منٹو کی خاص رنگ کی نمائندگی کرتا ہے۔ اسی طرح منٹو کے آخری دور کے افسانے سڑک کے کنارے میں انہوں نے یہ دکھایا ہے کہ عورت ایک ماں کی زخمی تڑپتی ہوئی روح ہے۔ منٹو نے اس افسانے میں بھی ایسا موقع پیدا کیا ہے کہ اس دور میں ایک طوفان ہے۔ منٹو کی تحریروں میں عورت کے کردار کو نمایاں حیثیت حاصل ہے، خاص کر ایسے کردار جنہیں معاشرہ حقارت سے دیکھتا ہے، جیسے طوائفیں۔ انہوں نے طوائفوں کی زندگیوں کو انسانیت اور درد کے پہلو سے پیش کیا ہے۔ منٹو کو فحش نگار یا صرف افسانہ نگار کہنا ان کی توہین ہے، اس لیے کہ وہ انسان افسانہ نگار سے زیادہ حقیقت نگار ہیں اور ان کی نگارش کسی عظیم مصور سے کم درجہ نہیں ہے۔ منٹو اپنی تقریباً 20 سالہ ادبی زندگی میں 270 افسانے، 100 سے زیادہ ڈرامے اور کئی فلموں کی کہانیاں، ہیرو نامور اور گمنام شخصیات کے خاکے لکھ ڈالے۔ منٹو نے تقسیم کے بعد کے فسادات، ہجرت، کیمپ کی زندگی اور انسانی زندگی کے ان سب سے بڑے المیوں کو بہت قریب سے دیکھا ہے۔ ان کے سینے میں ایک حساس دل تھا۔ اسی حساس دل نے منٹو کی قلم سے شاہکار افسانے تخلیق کروائے، اور حقیقت بھی یہی ہے کہ منٹو انسانی نفسیات کے ماہر تھے۔ اسی کے ذریعے سماج کی سچی تصویر کشی کی ہے۔ منٹو کے کچھ کردار جو اردو ادب میں امر ہو گئے، جیسے ٹھنڈا گوشت کا بشر سنگھ، کھول دو کا سراج الدین، سہائے کا سہائے، ٹوبا ٹیک سنگھ کا بھجن سنگھ، ایسے کردار ہیں جو لازوال ہیں اور آج تک اردو ادب کے زندہ کردار تسلیم کیے جاتے ہیں۔ منٹو کی ایک خاصیت اور بھی تھی، انہوں نے خیالی کرداروں کے بجائے سماج کے ہر طبقے اور ہر طرح انسانوں کی رنگا رنگ زندگیوں کو ان کی نفسیاتی اور جذباتی تہداریوں کے ساتھ اپنے افسانوں میں منتقل کرا، معاشرے کے فکر چہرے کو بے نقاب کیا۔ منٹو کے اندر ایک گہرائی ہے، ایسی گہرائی کہ وہ انسانی فطرت کا مطالعہ کرتے ہیں کہ مختلف حالات میں انسان کا رد عمل کیسا ہوگا۔ اگر ہم منٹو کی افسانہ نگاری کا جائزہ لیں تو وہ اردو ادب میں ایک انقلابی قوت رکھتی ہے، جس نے اردو افسانے کو ایک نئے معیار، نئے زاویے اور جدیدیت کے تقاضوں سے روشناس کرایا۔ سعادت حسن منٹو کی افسانہ نگاری ایک ایسی حقیقت پسندانہ تصویر ہے جس میں انسانی زندگی کے تلخ اور بدصورت پہلوؤں کو بڑی بے باکی سے پیش کیا۔ منٹو کے افسانے نہ صرف ادب میں ایک نئی جہت کا افسانہ کرتے ہیں، بلکہ انسان کو اپنی زندگی اور سماج کے مسائل پر بھی غور کرنے پر مجبور کرتے ہیں۔ سامعین، اب سماعت فرماتے ہیں ڈاکٹر عشرت ناہید صاحبہ، اسسٹنٹ پروفیسر مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی۔ میں ڈاکٹر عشرت ناہید منٹو کی تحریر اور منٹو کی تخلیقات کا جب مطالعہ کیا تو ان کی شخصیت کو جس انداز سے پایا اس کے بارے میں یہی کہنا چاہوں گی کہ سعادت حسن منٹو ایک ہمہ جہت فنکار، تخلیق تھے۔ انہوں نے افسانے لکھے، ڈرامے، مضامین اور خاکے بھی لکھے۔ وہ صحافی بھی رہے۔ یہاں میں ان کی خاکہ نگاری پر بات کرنا چاہوں گی۔ خاکہ اردو کے نثری ادب کی ایک ایسی صنف ہے جس میں الفاظ کی مدد سے اختصار کے ساتھ کسی کردار کی خوبیوں اور خامیوں کو بیان کیا جاتا ہے، کچھ اس طرح سے کہ قاری صحیح طور پر اس کردار سے واقف ہو جائے۔ منٹو نے بھی اسی طرح خاکے تحریر کیے۔ ان کے خاکوں کے مجموعے گنجے فرشتے، لاؤڈ اسپیکر، شخصیتیں 1952، 55، 56 میں منظر عام پر آئے۔ منٹو نے اپنے خاکوں میں اس بات کا خیال رکھا کہ بیان کردہ شخصیت محض خوبیوں کا پیکر نہ بن جائے، بلکہ ایمانداری کے ساتھ اس کی صفات اور عیوب ہی اسے مکمل کریں، کیونکہ منٹو ایسی دنیا اور سماج کو ناپسند کرتے تھے بلکہ لعنت بھیجتے تھے جہاں مرنے کے بعد انسان کی ساری غلطیوں کو اور برائیوں کو یکسر نظر انداز کر اسے صرف خوبیوں کا پیکر بنا کر پیش کیا جاتا ہے۔ ان خیالات کا اظہار وہ گنجے فرشتے میں کرتے ہیں۔ منٹو کے خاکوں میں افسانوی ادب کی جھلک بھی ملتی ہے اور ان کی صحافت نگاری بھی اجاگر ہوتی ہے، اور یہ انداز اردو خاکے میں نیا رہا۔ یہی وجہ ہے کہ قاری منٹو کے افسانوں کی طرح ان کے خاکوں میں بھی جدت محسوس کرتا ہے۔ منٹو کے خاکوں کی ایک خاص بات ان کی تمہید میں ہے۔ وہ خاکے کی شروعات بڑے دلچسپ انداز میں کرتے ہیں۔
اور قاری کے ذہن کو پوری طرح گرفت میں لے لیتے ہیں، جس کی بدولت وہ پورا خاکہ پڑھ کر ہی دم لیتا ہے۔ یہ ان کے اسلوب، مشاہدے اور الفاظ برتنے کے ہنر کا نتیجہ ہے، جس کی بنا پر وہ تجسس کی فضا پیدا کرنے میں کامیاب ہیں۔ منٹو نے بہت سی ایسی شخصیتوں کے خاکے لکھے جن میں ادبی، صحافی اور فلمی دنیا سے وابستہ شخصیات شامل ہیں۔ آغا حشر سے 2 ملاقاتیں، 3 گولے، عصمت چغتائی، مرلی کی دھن، پری چہرہ نسیم بانو، اشوک کمار، نرگسیت، بابو راؤ پٹیل۔ اسی طرح لاؤڈ اسپیکر مجموعے میں دیوان سنگھ مفتون، نور جہاں، نواب کاشمیری، ستارہ، چراغ حسن حسرت، پر اسرار نینا، پارو دیوی اور انور کمال پاشا۔ عصمت چغتائی پر لکھے خاکے میں وہ ان تمام باتوں کا ذکر کرتے ہیں جو ان دونوں کی ذات کے حوالے سے ہوئی تھی۔ اقتباس: اگر منٹو اور عصمت کی شادی ہو جاتی تو اس حادثے کا اثر عہد حاضر کے افسانوی ادب کی تاریخ پر ایٹمی حیثیت رکھتا۔ افسانے بن جاتے، کہانیاں توڑ مڑ کر پہیلیاں ہو جاتی۔ زیادہ قرین قیاس تو یہی معلوم ہوتا ہے کہ نکاح نامے پر دونوں افسانے لکھتے اور قاضی صاحب کی پیشانی پر دستخط کر دیتے تاکہ سند رہے۔ منٹو نے فلمی ہستیوں پر خاکے لکھے جن میں پری چہرہ نسیم بانو اداکارہ نسیم کی زندگی کو بیان کرتا ہے۔ وہ لکھتے ہیں، پکار کی نور جہاں بڑی گھریلو قسم کی عورت ہے اور اس میں وہ تمام خصوصیات موجود ہیں جو ایک غایت درجہ گھریلو قسم کی عورت میں ہوتی ہیں۔ ان سب میں ایک خاکہ ان کا اپنے آپ پر لکھا ہوا ہے جس کا عنوان ہے سعادت حسن۔ یہ 5 صفحات پر مشتمل ہے۔ اس میں انہوں نے خود اپنی صفات کے ساتھ ساتھ اپنے عیبوں کو بھی چن چن کر بتایا ہے۔ مثال کے طور پر وہ لکھتے ہیں، اس نے انٹرنس کا امتحان 2 بار فیل ہو کر پاس کیا، وہ بھی 3rd ڈویژن میں۔ اور آپ کو یہ سن کر حیرت ہوگی کہ وہ اردو کے پرچے میں ناکام رہا۔ مجموعی طور پر جب ہم منٹو کو ایک خاکہ نگار کی نظر سے دیکھتے ہیں تو یہاں ہمیں ان کے قلم میں سچائی اور مشاہدے کی روشنی نظر آتی ہے، جدت اور اسلوب کی انفرادیت دکھائی دیتی ہے۔ اور سامعین، آخر میں اب سنتے ہیں محترمہ تبسم فاروقی صاحبہ کو۔ ہندوستانی سماج اور مختلف معاشرے کی عکاسی انسانی جذبات اور نفسیاتی پہلو پر بے باکی سے بات کرنے والے کسی قلمکار کا نام لیا جائے تو سعادت حسن منٹو کا نام لیا جائے گا۔ وہ ایک ایسے افسانہ نگار تھے جنہوں نے زندگی کے ان پہلوؤں کو اٹھایا جہاں لوگ نظر ڈالنا بھی پسند نہیں کرتے تھے۔ منٹو نے نفرت، ہند پاک تقسیم اور انسانی ڈبل اسٹینڈرڈ کا آئینہ اپنی تحریروں میں اس انداز میں دکھایا کہ ان کا ہر لفظ دل پر اثر کر جاتا ہے۔ اور یہی نہیں، اگر بات کریں منٹو کے ادبی فلسفے کی تو منٹو کے نزدیک ادب کا اصل مقصد زندگی کو بنا میک اپ کے دکھانا تھا۔ وہ لکھتے ہیں، میں افسانہ نہیں لکھتا، حقیقت لکھتا ہوں۔ ان کے افسانے عام زندگی کے ان لوگوں پر ہیں جو اکثر نظر انداز کر دیے جاتے ہیں۔ انہوں نے اپنی تحریروں میں خواتین کے مسائل کو بے باکی سے لکھا، طوائفوں کے حالات زندگی کو اس انداز یا اس طرح سے بیان کیا کہ سماج کی اس وقت کی برائیاں صاف طور پر واضح ہو جاتی ہیں۔ ان کے افسانوں میں محنت کش طبقہ، فساد متاثرین اور زمیندارہ نظام پر اس طرح قلم چلایا کہ عام آدمی اس کی جرات نہیں کر سکتا۔ ٹھنڈا گوشت، بو کھول دو اور ٹوبک ٹیک سنگھ جیسے افسانے میں ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے۔ ان کی ہر کہانی میں تلخ چھپا ہوا ہے جو منٹو بنا کسی لحاظ کے سامنے لا دیتے تھے۔ شاید اسی وجہ سے منٹو کے خلاف فحاشی کے الزام لگے، کئی مقدمے چلائے گئے، اور ہر بار انہوں نے اپنی دفاع میں یہی کہا کہ جو کچھ سماج میں ہو رہا ہے اسے میں بیان کرتا ہوں۔ ان کی کہانیوں کا مقصد کبھی تحقیر اور تہذیب نہیں تھا، بلکہ انسان کو اس کے اصل روپ میں دکھانا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ منٹو صرف افسانہ نگار نہیں، ایک تحریک تھے۔ انہوں نے زندگی کے مختلف موضوعات کو بے لگام ہو کر بے حجاب لکھا۔ ان کے قلم میں وہ لکھ دیا جو شاید کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ اسی لیے یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ان کا قلم کسی سے نہیں ڈرتا تھا، اور یہ بھی کہ وہ لکھتے رہے، وہ کبھی جھکے نہیں، نہ تنقید سے نہ مقدمات سے۔ آج جب دنیا ایک بار پھر نفرت اور تفریق کے موڑ پر کھڑی ہے تو منٹو کی تحریر ہمیں یاد دلاتی ہے کہ سچ کہنا آسان نہیں ہوتا لیکن ضروری ہوتا ہے۔
ان کے افسانے نہ صرف کتابوں میں بلکہ تھیٹر، فلم اور ویب سیریز کا بھی حصہ بن چکے ہیں، اور یہی نہیں 2018 میں ان کی زندگی پر بنی فلم منٹو نے ان کے کام کو نئی نسل تک پہنچا دیا تھا۔ 18 جنوری 1955 کو اس دار فانی سے وہ کوچ کر گئے اور مالک حقیقی سے جا ملے۔ سامعین، ابھی آپ سماعت فرما رہے تھے خصوصی اوبی پروگرام جس کا عنوان تھا سعادت حسن منٹو کی ادبی خدمات، جس میں اظہار خیال کر رہی تھیں ڈاکٹر گلشن مسرت صاحبہ، ڈاکٹر نزہت صاحبہ، ڈاکٹر عشرت ناہید صاحبہ اور محترمہ تبسم فاروقی صاحبہ۔ سامعین، اسی کے ساتھ آج کا اردو پروگرام یہیں پر اختتام پذیر ہوتا ہے۔ اپنے میزبان شمس العارفین کو دیجیے